ناظرین کرام، جب ہمیں گفتگو چل رہی ہوتی ہے اور پھر قرآن کی تعلیمات پر، تو بعض اوقات ہمیں خیال نہیں رہتا کہ آپ کے ایس ایم ایس بھی ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن جیسے ہی وقت ملتا ہے انشاءاللہ آپ کے ایس ایم ایس بھی ہم آپ کے سامنے پڑھ کے سنائیں گے۔ مفتی محمد عامر صاحب، یہ جو آیات ہیں 42 47، اس کے بعد جو سلسلہ آگے چل رہا ہے سورہ فاتر آخری رکوع میں، اس میں منکرین کے طرز عمل کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آتی ہیں تو لوگ انکار کر دیتے ہیں، گو کہ انہوں نے بڑے وعدے کیے ہیں، بڑی قسمیں کھائی ہیں، تو پھر ان کے اوپر اس سے پہلے بھی تعلیمات آتی رہی ہیں ان کی قوم پر، یہ جو طرز عمل ہے یہ بیان فرمائیے گا۔ اس آیت میں اصل میں اہل عرب میں یہ بات جو ہے وہ عموماً مشہور بھی تھی اور وہ تمنا کیا کرتے تھے کہ جس طرح بنی اسرائیل میں انبیاء آتے رہے، دیگر قوموں میں نبی آتے رہے، اگر ہماری قوم میں بھی کوئی نبی آتا نا تو ہم بھی بہت دوسری قوموں کی طرح ترقی کرتے، آگے بڑھتے، ہدایت کے معاملے میں، روحانیت کے معاملے میں۔ تو یہ ساری تمنائیں وہ کیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کی بعثت ہو گئی، آپ کی ولادت ہوئی، بعثت ہوئی، پھر دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا، تو بجائے ان لوگوں نے کہ حضور پر ایمان لاتے، حضور کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دی۔ تو یہ منکرین کا طرز عمل تھا کہ پہلے دعوے کرتے تھے لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ انکار کرنے کے لیے بھی دیکھیں نا، بعض لوگوں نے کہا کہ بنی اسرائیل سے نبی کیوں نہیں آیا، بنو اسماعیل میں کیوں آیا؟ پھر یہ جو خود قریش مکے کے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہماری قوم سے، ہماری برادری سے کیوں نہیں آیا، ان کی برادری سے کیوں آیا؟ یہ بنو ہاشم قریش میں سے کیوں نہیں آیا، بنو ہاشم میں سے کیوں آیا؟ یہ ساری باتیں انہوں نے پیدا کر دی۔ یعنی تمنا کرتے تھے، وہ صرف تمنا، محض تمنا تھی۔ آج بھی آپ یہ بات دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ مطلب کسی خیر کو اختیار کرنے کے 10 بہانے کرتے ہیں۔ میں تو اس لیے نماز نہیں پڑھتا، میں تو ان لوگوں کی وجہ سے۔ حالانکہ کوئی شخص بھی خیر کو اختیار کرتا ہے کسی کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ وہ ترک کرتا ہے تو کسی کا نہیں جاتا، اس کا اپنا جاتا ہے۔ تو یہ اگر نہ کرنے والا ہو انسان تو اس کے لیے بہت سارے بہانے ہوتے ہیں۔ اب یہ ویسے دعویٰ کرتے تھے یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کر دی، نبی آ گیا، دعوت دے دی۔ اب اگر وہ نہ مانے تو اللہ رب العزت اگلی آیت میں ان کو پچھلی اپنی سنت بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا رہا۔ پچھلی جتنی قومیں آئی تھی ان قوموں کو بھی اللہ رب العزت نے ایک ڈر سنانے والا ایک رسول باقاعدہ بھیجا، ایک نبی بھیجا، اس نے دعوت دی، ہدایت دی۔ پھر جب انہوں نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا، انکار کر دیا، اتمام حجت ہو گئی، بعد میں وہ قیامت کے دن نہ کہے کہ یا اللہ تو نے تو ہمیں کوئی نصیحت ہی نہ کی تھی۔ اللہ رب العزت نے ہدایت کے جب اسباب پورے کر لیے، یہاں پر حجت تمام ہو جاتی ہے، پھر ان کے اوپر عذاب آیا۔ آپ کی جلد سے ایک کالر کو شام بڑی دیر سے کیونکہ ہولڈ پہ ہیں، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے نا۔ السلام علیکم، فاطمہ ہے کچھ حوالہ سے؟ فاطمہ نے بہت دیر تک انتظار کیا ہے لیکن مفتی صاحب کی بڑی اہم گفتگو کر رہے تھے، کہا کہ بات چلتی رہیں۔ جی فاطمہ، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمائیے۔ سر میں گجرانوالے سے بات کر رہی ہوں۔ جی فاطمہ۔ جی فرمائیے۔ آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کیجئے فاطمہ پہلے۔ سر میرے ساتھ جی ٹیلی ویژن کی آواز بند کیجئے۔ جی فرمائیے۔ ٹیلی ویژن کی آواز بند ہے سر۔ میں اصل میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میری شادی ہو چکی ہے۔ اچھی بات ہے۔ آپ کے ٹیلی ویژن کی آواز ہمیں آ رہی ہے فاطمہ، اور اس وجہ سے آپ کو کنفیوژن ہے بات کرنے میں۔ میری بات سنیے، ٹیلی ویژن کی آواز بند کر کے بات کیا کیجیے۔ آپ کے ٹیلی ویژن کی آواز؟ سر میری ٹیلی ویژن کی آواز بالکل بند ہے۔ اچھا فرمائیے، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اصل میں آپ سے اپنا یہ مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ جی مجھ سے بھی ہو گئی تھی۔ جی تو میں اپنے سب گناہوں سے توبہ کی ہے، سچے دل سے رب سے توبہ مانگی ہے۔ ٹھیک۔ تو سر میں جب بھی توبہ مانگتی ہوں یا سوتی ہوں تو ہر وقت ایک ہی دعا بھی مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ آمین۔ جی۔ تو جب میں خواب میں ہوتی ہوں، سوتی ہوں، نیند میں ہوتی ہوں، تو پھر اس طرح کی کوئی نہ کوئی غلطی خواب میں میرے سامنے آتی ہے، یا میں اس طرح کا وہی کام جو کہ مجھ سے غلطیاں ہو چکی ہیں۔ ٹھیک۔
اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرے، ایسی ویسی غلطیاں نہیں لیکن ہیں گناہ. ٹھیک ہے ٹھیک. تو میں یہ جو مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے کون سا طریقہ اپنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کیونکہ میں اپنے سے ہر ممکن کوشش کرتی ہوں اور توبہ بھی کی ہے، سارے کام کیے ہیں، اور اس وجہ سے میرا ذہن دل سب کچھ اتنا ڈسٹرب ہے کہ میری ایک بچی بھی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں میری غلطیوں کی سزا اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرے، کہیں اسے نہ ملے، کہ آنے والے وقت سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے فاطمہ. مرنے کے بعد والا بھی ڈر ہے کہ آپ کی ذات مجھے بس معاف کر دے. میں معافی بھی مانگتی ہوں، سارا کچھ کرتی ہوں، لیکن کبھی کبھی پھر بھی ہاں میں اس طرح کی جو غلطیاں ہو چکی ہیں وہ مجھے سامنے نظر آنے لگتی ہیں. تو پھر میرا دل، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں توبہ بھی کرتی ہوں، پھر کیوں میرے دل میں یہ اس طرح کے خیالات بھی نہیں ہیں. احساس ندامت جو ہے نا، یہ بڑی چیز ہے. پھر بھی سارا کچھ مجھے اس طرح ہی سارا کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ ہم میں کیا کروں. پوچھ کے آپ کو جواب دلواتے ہیں. مفتی صاحب یہاں موجود ہیں. آپ کو احساس ہے اس بات کا کہ آپ سے کچھ غلط ہوا اور آپ معافی بھی مانگتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ احساس بھی دلائے اور معافی مانگنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ہماری معافی کو قبول بھی فرمائے. مفتی صاحب یہ ریلیٹڈ کال نہیں تھی، لیکن مجھ سے کہا گیا کہ یہ بڑی اہم کال ہے، آپ اس کو لے لیجئے. اور واقعی اہم ہے کہ ہم سب سے مراد بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں کچھ نہ کچھ غلط ضرور کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہمیں اس کا احساس بھی ہے. جن کو نہیں اللہ تعالیٰ ان کو احساس دلائے، اور ہم معافی بھی مانگتے ہیں اور سوچتے بھی ہیں، اور ہر آدمی سوچتا ہے نا کہ کہیں اس کا وبال ہمارے سامنے نہ آ جائے. آپ کیا فرمائیں گے، کیا مشورہ دیں گے ان کو، ہمیں سب کو؟ دو باتیں اس میں بتانا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ جب ہو جائے تو اس میں معافی کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنے سارے گناہ کیے اور فقط میں کہوں استغفر اللہ میرے سارے گناہ معاف، اتنا آسان ہے. ہاں آسان ہے، اچھا، لیکن آئندہ پھر نہ کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ عہد کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے. ورنہ بندہ تو اتنا انتقام لیتا ہے اور اپنے ہر چیز کا حساب پورا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. مگر آپ سچے دل سے اس کی بارگاہ میں جائیں کہ یا اللہ میں اب نہیں کروں گا، شرمندگی ہو، احساس ندامت ہو، اس کی بارگاہ میں اچھی طرح رجوع کر کے توبہ کریں. اور آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ تسلسل جاری رکھے. مطلب توبہ کرنے کے بعد بھی حضور علیہ السلام اگرچہ کہ گناہ نہیں فرمایا کرتے تھے، لیکن استغفار فرمایا کرتے تھے، یہ کلمہ ادا کرتے تھے. تو ہم تو ہیں ہی گناہ گار، تو ہمیں تو اور بدرجہ اولا پڑھنا چاہیے. استغفر اللہ روزانہ کثرت کرے. دوسری بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، جو میری بہن نے ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر خواب غلط آ جاتے ہیں یا خواب میں کچھ برا نظر آ جاتا ہے تو ایک تو باوضو سوئیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھتے رہنا چاہیے. اس سے دل بھی صاف ہوتا ہے، دماغ بھی صاف ہوتا ہے. دماغ میں جو عجیب و غریب خیالات اور باتیں پھنس جاتی ہیں نا، قرآن پاک اگر آپ روزانہ تلاوت کر لیں، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اپنی زبان سے ادا کر لیں، تو دل اور دماغ دونوں کی صفائی ہو جائے گی اور اس طرح کے خیالات سے، تصورات سے نجات ملے گی. سبحان اللہ. مفتی محمد عامر صاحب اور مفتی محمد عبیر محمود صدیقی صاحب، یقین کیجیے گا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں سے اس وقت اجازت لوں. بہت اچھی گفتگو الحمدللہ چل رہی تھی اور انشاءاللہ یہ گفتگو چلتی رہے گی، اور ہم اپنے ناظرین کے ساتھ بیٹھ کر اس طرح ہر صبح خوبصورت گفتگو، اللہ تعالیٰ کے کلام سے زیادہ خوبصورت گفتگو تو ہو ہی نہیں سکتی. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آج آپ نے ہم لوگوں کی رہنمائی فرمائی، ہم سب لوگوں کی رہنمائی فرمائی. ناظرین کرام، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور پھر اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. مفتیان کرام کا میں نے آپ کی جانب سے بھی شکریہ ادا کیا ہے. اگلے سیگمنٹ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں.